आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपना और अपने घर का रूहानी इलाज आप खुद कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमें बताएंगे मुफ्ती साहब यानी कासमी साहब। तो इन्हीं की वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोज़ ढूंढ कर आपके लिए लेकर आती रहती हूँ और उस पर अपना रिएक्शन भी देती हूँ। आप भी अपना थोड़ा सा रिएक्शन दिया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हमारे एक बहुत पुराने बचपन के टीचर का कॉल आया। मैं शायद जब फर्स्ट या सेकंड क्लास में था, तो उस टाइम जो मेरे फेवरेट टीचर्स थे उनमें से वो एक थे। काफी सालों के बाद कॉल आया, कहने लगे मुआविया खैरियत है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने पहचान लिया। तो बड़ा खुश हो गया, कहने लगे पहचान गए। मैंने कहा आपको बोला सर कैसे बोल सकते हैं, आप तो हमारे फेवरेट टीचर्स में से एक हैं। उन्होंने एक मसले के सिलसिले में मुझसे गुफ्तगू की, और वो मसला ऐसा था कि मुझे लगा कि आप लोगों से ये बातें मैं शेयर करूं, क्योंकि ये मसला ऐसा है जो जिंदगी के किसी न किसी मरहले में आके हमें फेस करना पड़ जाता है। होता क्या है कि मान लीजिए आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी। ऐसे कई मसला होता है आमतौर पर हम लोगों का। पैसा वैसा सब बढ़िया चल रहा था, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। चलते चलते अचानक से कारोबार डाउन हो गया। कर्जा वर्जा ले आके इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके हमने दोबारा से उस कारोबार में जान डालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम। फिर दोबारा से पैसे वैसे ले लेके इधर से उधर से जुगाड़ करके कैसे दूसरा काम शुरू किया या उसी काम को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम। सालों गुजर जाती हैं, नाकामी हाथ लगती है। यहाँ तक कि इतनी दफा हम नाकाम होते हैं और इतने कर्जे में डूब जाते हैं, इतनी उलझनों का शिकार हो जाते हैं कि नेगेटिविटी, मनफी बातें हमारे माइंड में आने लगती हैं। फिर हम कोई भी चीज शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो गलत चीजें माइंड में आती हैं कि यार ये भी फ्लॉप हो जाएगा, ये भी फ्लॉप हो जाएगा, और होता भी यही है कि वो भी फ्लॉप हो जाता है। यही उनका मसला था कि बहुत सारी चीजों में उन्होंने कोशिश की, लेकिन वैसी कामयाबी नहीं मिली जैसे मिलना चाहिए थी। बल्कि जो माइंड में गलत चीजें आ रही हैं, वही कुछ दिनों के बाद कोई काम शुरू किया तो वही गलत चीजें सामने आ जाती थी। नाकामी, कर्जा, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो वो कहने लगे कि मुफ्ती साहब, हमने जो है मौलाना साहब को भी दिखाया। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला तो मैंने उनको बीच में, मैंने कहा सर माजरत चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपने जिन मौलाना को भी दिखाया होगा तो उन्होंने यही कहा होगा कि आपके कारोबार पर किसी ने बंदिश लगा दी है, आपके घर को चेक करना पड़ेगा। ऐसे होता है नहीं होता कि जैसे ही हम इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, किसी के जरिए या हमारे टच में कोई होता है, तो हम कोई ताबीज़ वाले मौलाना के पास जब पहुंचते हैं तो फौरन ये कहते हैं कि आपके घर पर बंदिश है, आपके कारोबार पर बंदिश है, आपके घर को चेक करना पड़ेगा। धूल मिट्टी लेके आओ, सुबह की झाड़ू की मिट्टी लेके आओ तो चेक करेंगे। फिर एक लंबा प्रोसेस चलता है। मैंने तो लोगों को 7 कुओं का पानी जमा करते हुए देखा। सो गाइज, आपने सुना कि किस तरीके से मौलाना साहब आपको बता रहे हैं, और ये हकीकत है कि जब भी हम अपने घर की कोई भी परेशानी, दुख, तकलीफ़ या फिर बीमारी से अगर परेशान हैं और हम किसी भी मौलवी के पास जाते हैं, तो वो हमें सीधे यही कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, काला जादू करा रखा है, ऊपरी असर है, जिन्नात का असर है, यही चीज़ें बताई जाती हैं। और फिर कहा जाता है अपने घर की मिट्टी लाओ। तो ये बिल्कुल कॉमन है। और मौलवी साहब की जो बातें हैं ना, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये कम से कम ये टिपिकल बातें नहीं कर रहे कि तुम मिट्टी लाओ, तुम ये करो। तो देखिए क्या रूहानी इलाज बताते हैं हमें मौलवी साहब। एक हमारे शहर के पास ही शिकोहाबाद एक जगह है, तो मैं वहाँ जा रहा था, रास्ते में एक जगह नमाज पढ़ने के लिए रुका, तो एक साहब बोतल लिए हुए थे। तो मैंने पूछा भाई क्या बात है, कहने लगे मुफ्ती साहब वो 7 कुओं का पानी जमा कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इलाज चल रहा है। तो 7 कुओं का पानी की जरूरत उसमें है, तो 3-4 कुओं का पानी मिल गया है, किसी ने बताया था एक कुआं यहाँ पे भी है, तो उसका पानी जमा करने आया हूँ। मैंने कहा भाई ठीक है, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। तो ऐसे लोग 7 कुओं का पानी जमा कर रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप ऐसे जाएंगे कहीं भी तो अक्सर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल अक्सर लोगों की जो तादाद है वो खराब है। अच्छाई बहुत कम रह गई है, अच्छे लोग बहुत कम रह गए हैं, बुराई बढ़ गई है, बुरे लोग ज्यादा हो गए। आप देखिए अच्छे डॉक्टर्स ना के बराबर है, अच्छे टीचर्स ना के बराबर है। अच्छे रिश्ते क्यों नहीं मिलते? क्योंकि अच्छे लोग कम रह गए हैं, बुरे लोग ज्यादा हैं।
لالچی لوگوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے نا، حرص زیادہ لوگوں میں آ چکی ہے. اچھے علماء کی تعداد بھی بہت کم ہے، علماء تو آپ کو بہت ملیں گے، لیکن صحیح علم رکھنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو بتانے والے صحیح علماء بہت کم ہیں. اس لیے تو دیکھیں کتنے فرقے پھیلے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی سچویشن سے اگر آپ جوجھ رہے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تعویذ تو بالکل لانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں بالکل. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو رزاق ہے. آپ کو جتنا رزق ملنا ہے اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ آپ کے مقدر کو پکڑے بیٹھا ہے. وہ آپ کو چاہے تو پل میں بادشاہ بنا دے، وہ پل میں چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے. تو گھبرانے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے. حالات ہیں یہ، زندگی میں آزمائش کے طریقے اللہ تعالیٰ کے بدلتے رہتے ہیں. کبھی اللہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ تکلیفیں دے کر آزماتا ہے. آپ یہ یاد رکھو کہ ہم اس زندگی میں آزمائے جا رہے ہیں. جب اللہ کی طرف سے پیسے مل رہے تھے، مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے ہمارے پاس، شکر کرو، آپ شکر کرو، کیونکہ اللہ آپ کو نعمتیں دے کے آزما رہا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر کرتا ہے نہیں کرتا. اب کاروبار ختم ہو گیا تو گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑنا ہے، ادھر ادھر ٹرن نہیں لینا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے. اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ صبر کرنے کے بعد اللہ سے مانگنا، گڑ گڑا کے مانگنا. میں نے ان سے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب تھوڑا گھر میں بھی ایک دو چیزیں عجیب لگتی ہیں، جیسے کہ چھپکلی ہے، کچھ ادھر ادھر کی چیزیں بھی ایسی انہوں نے بولی. آپ لوگوں کو بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ آج چھپکلی ایک آ رہی ہے، یوں جا رہی ہے. بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس چھپکلی کے اندر جن ہے بھی نا، شیطان ہے بھی اس اگر چھپکلی کے اندر یا بلی کے اندر، تو آپ یہ یاد رکھو کہ جنوں کی اور شیطانوں کی ایک خاص عادت ہوتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ ان کی فطرت ہوتی ہے. جتنا آپ گھبراؤ گے وہ آپ کی گھبراہٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور جتنا آپ بہادر بنو گے، جتنا آپ یہ سوچو گے کہ نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، تو اتنی آپ کی ایک گھبراہٹ کی اور ڈر کی کیفیت ختم ہوگی. شیطانی اثر آپ کے اوپر اتنا ہی زیادہ اثر کرے گا جتنا آپ اس سے ڈرو گے، اور جتنا آپ اس سے نہیں ڈرو گے وہ شیطانی اثر ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ جادوگروں نے رسی کو ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے ڈرے. فطرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے عصا کو آگے پھینکو، ڈرو مت، گھبراؤ مت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ یقین آیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، انہوں نے اپنے عصا کو ڈالا تو سارے جادوگروں کو جو جادو تھا وہ ڈھیر ہو گیا. تو گھبرانا نہیں ہے. کرنا کیا ہے؟ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر، اور اسی مقصد کے لیے، مان لیجیے آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، مان لیجیے آپ کے اوپر کا قرضہ نہیں ختم ہو رہا، مان لیجیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں یار کوئی حاسدین کی نظر لگی ہوئی ہے، کوئی حسد کرنے والا حسد رکھے ہوئے بیٹھا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے ٹیڑھا میڑھا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیے آپ، اور اسی مقصد کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیے. اور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 5 منٹ یا جتنا آپ کی طبیعت لگے اللہ سے اس پرابلم کا سولوشن مانگنا ہے. دعا یہ سب سے بڑا عمل ہو گیا. درود شریف یہ سب سے بڑی پاور ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 پریشانیاں دور فرماتا ہے، 70 آخرت کی، 30 دنیا کی. 30 پرابلم تو پورے دن ہماری ہوتی بھی نہیں ہے. تو جب ہم نے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا تو کتنا ہو گیا؟ 30 سے 30,000 پرابلمس ہماری اس دنیا کی ختم ہو گئی، اور 70,000 پرابلم ہماری آخرت کی ختم ہو گئی. سوچو یہ پرابلم کو ختم کرنے والی پاور جب 1000 کوانٹٹی کے ساتھ ہوگی، اور اس کے بعد پھر دعاؤں کا کور اس کے اوپر ہوگا، آپ اندازہ کرو کہ کتنا پاورفل یہ عمل ہو گیا. شیطانی اثر تو اس کے آگے ٹک نہیں سکیں گے. اور دوسرا عمل کیا کرنا ہے، میں نے کو بھی بتایا، آپ کو بھی بتا رہا ہوں، سورہ بقرہ کی تلاوت. آپ کو لگ رہا ہے کہ گھر میں یار کچھ ٹیڑھا میڑھا چل رہا ہے، کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے،
کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی نے ہر چیز کا سولوشن دیا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ بقرہ پڑھے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو اس گھر میں جادو جنات کا اثر نہیں ہوتا. تو یہ مولویوں کی تعویذ کیا کریں گے یار؟ ایک طرف مولوی کا بتایا ہوا تعویذ ہے، ایک طرف ہمارے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے. کون سا کرو گے آپ مجھے بتاؤ. آپ بولو مجھے کہ میں فلاں مولانا صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے یہ طریقہ بتایا. میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا. آپ مجھے بتاؤ دو طریقے میرے سامنے، ایک مولوی کا بتایا ہوا جو تعویذ گنڈے دیتے ہیں ان لوگوں کا، اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بتایا ہوا. میں کیوں حضور کے طریقے کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے مجھے فائدہ نہیں ملے گا؟ یہی تو میری پرابلم ہے، اور یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ یہ سنت والے عمل پہ نہ آ جائے بس. تو سورہ بقرہ کی تلاوت ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اس میں کیسٹ میں یا MP3 میں موبائل میں بجا دیں، ہے نا، اسپیکر پہ، تو ٹھیک ہے اس سے فائدہ پہنچتا ہے. لیکن اس پرابلم میں آپ کو ہی پڑھنا ہے، لاؤڈلی پڑھنا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے. اب سورہ بقرہ پڑھی ہوتی تو گھبرانا نہیں ہے، 4 دن میں پوری کر لو. پاؤ پارا آج پڑھ لو، پاؤ پارا کل پڑھ لو، آدھا پارا آج پڑھ لو، آدھا پارا کل پڑھ لو. 3 4 5 دنوں سے پورا کر لو، ایک ہفتے میں پورا کر لو، لیکن سورہ بقرہ روزانہ پڑھو. اور اس کو معمول بنا لو جب تک کہ آپ کی ٹرین پٹری پہ نہیں آ رہی ہے. انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گا. تو یہ وہ باتیں میں نے اپنے ٹیچر کو بھی کہیں، آپ لوگوں کو بھی بول رہا ہوں. عام طور پر لوگ جو ہے نا 10-10 ہزار روپے دے دیتے ہیں صرف اسی جادو ٹونے کے نام پر. کیوں دے دیتے ہیں؟ علم نہیں ہوتا. اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں ان تعویذوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ اگر ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو مجھے امید ہے کہ یہ آج کی کچھ باتیں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں گائز کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مددگار رہی ہوگی، اور آپ نے بھی اس بات کو ضرور سے سمجھا ہوگا کہ جادو ٹونے تعویذ گنڈے یہ سب نہیں کرانے چاہیے. جو ہمارے اللہ تعالیٰ اور حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے انہی پر عمل کرنا چاہیے. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے ہماری جس میں ہر مرض کی دوا ہے. یعنی کہ آپ کسی بھی چیز سے اگر پریشان ہیں اور قرآن پاک اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی. سورہ بقرہ بھی انہی میں سے ایک سورت ہے، اسے آپ ضرور سے پڑھا کریے، اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.